کالج کھولتے بچیوں کے لیے، مگر بابا بولیں گے میں گرمی اور سردی پیدا کر دوں گا۔ ایک بات سن لو بابا، اویسی جو اب گرمی اتر پردیش میں پیدا کر چکا ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالی تمہاری سردی بھی اس کو کم نہیں کرے گی، نہ تمہاری گرمی اس کو کم کرے گی۔ میں جو تبدیلی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ وہ بڑی خوش آئند ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں صرف چناؤ کی حد تک اتر پردیش کو نہیں آیا ہوں، میں جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو زندہ رکھے گا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اتر پردیش میں اسد الدین اویسی سے زیادہ قابل لوگ نیتا بنے۔ میں آتا رہوں گا انشاءاللہ، میں آپ کی آواز بھارت کے پارلیمنٹ میں اٹھاتا تھا اور اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میرا وعدہ انشاءاللہ تعالی رب کریم اس کو پورا کرے گا۔ میں آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ ڈر کی بنیاد پر ووٹ مت دیجئے، امید کی بنیاد پر ووٹ دیجئے۔ جب میں اتر پردیش کے مختلف مقامات کو جاتا ہوں، اور خاص طور سے جہاں پر دلت اور الپسنکھیک سماج کی آبادیاں ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں پر نہ روڈ ہے، نہ وہاں پر نالی ہے، نہ وہاں پر صفائی کا کوئی مؤثر انتظام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ نے جو فیصلہ لے لیا آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالنے کا، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ میں ایک شعور بیدار ہو جائے گا کہ ہمارے مسائل یہ بھی ہیں، بی جے پی کو روکنا ضروری ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ڈر ڈر کر ووٹ دیں۔ آپ ڈر ڈر کر ووٹ دیں گے تو حاصل کیا ہوگا آپ کو؟ بی جے پی کو روکنے کی ذمہ داری کیا سماجوادی کی نہیں ہے؟ کیا بسپا کی نہیں ہے؟ کیا کانگریس کی نہیں ہے؟ ذمہ داری کس کی ہو جاتی؟ آپ کی ہو جاتی۔ کیا ہم ان پارٹیوں کے گھر کے غلام ہیں، نوکر ہیں کہ ہر جب چناؤ آتا ہے، جب کبھی چناؤ آتا تو یہ لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں ارے بیٹا زندگی اور موت کا معاملہ ہے، کہتے ہیں نا۔ 2014 زندگی موت نہیں تھا، 2017 زندگی موت نہیں تھا، 2019 زندگی اور موت نہیں تھا، 2007 زندگی اور موت نہیں تھا، 2002 زندگی اور موت نہیں تھا۔ ارے ہر چناؤ میں ہمارے لیے زندگی اور موت ہو جاتا ہے، اس کے بعد روز ہم مرتے ہیں، کوئی آ کر نہیں پوچھتا آپ کو، کوئی آ کر نہیں پوچھتا آپ کو۔ اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 30 سال 40 سال ان کو آزما لیا، 5 سال کے لیے آپ یہاں سے مجلس کو موقع دیجئے، خالد زماں کو کامیاب کریے۔ آپ نے سب کو دیا، موقع دیا نا، آج ایک مرتبہ 5 سال کے لیے ایک اچھا فیصلہ لیجئے۔ ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کا ہے۔ میرے جذباتی بھاشن سے شاید آپ کا دل نہ بدلے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دلوں کو موڑنے والا رب کریم ہے، اور اللہ آپ کے دلوں میں محبت ڈالے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو یہ میری ان باتوں کا اثر آپ کے فیصلوں پر ہو جائے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ میں تقریر کرتے رہوں گا، لوگ اکثر مجھ سے بولتے کہ اویسی تیرے بھاشن کو سننے کے لیے لوگ بہت آتے ہیں، مگر کیا وہ ووٹ میں تبدیل ہوگا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب عوام آ چکی ہے تو ووٹ میں بھی تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالی، ووٹ میں تبدیل ہوگا ضرور، مگر آپ کو سمجھنا پڑے گا جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے لڑنے سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھو، آپ پارلیمنٹ کے چناؤ میں صرف 3 لوک سبھا کی سیٹ پر ہم لڑے تھے۔ حیدرآباد کی عوام کو لاکھوں سلام کہ انہوں نے مجلس کو کامیاب کیا۔ اورنگ آباد مہاراشٹرا سے امتیاز جلیل کو وہاں کی جنتا نے کامیاب کیا۔ آپ پوچھئے مہاراشٹرا میں
21 साल का शिवसेना का एमपी था, 21 साल का। ना कांग्रेस, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस, ना समाजवादी उसको हरा पा रही थी। जब इम्तियाज जलील मजलिस के उम्मीदवार बने तो 21 साल के शिवसेना के एमपी को हमने हराया वहां पे, हमने हराया वहां पर। इनको पेट में दर्द शुरू हो गया। हमको बीजेपी के लोगों ने कहा ये तुम अब की बार इम्तियाज को ला लियो। मैंने कहा लाए हैं। बोले सर को हाथ लगा के बोले कैसे? हमने कहा लोगों ने अपने वोट की कीमत और अहमियत को जान लिया औरंगाबाद की। वो समझ गए कि अगर हराना है बीजेपी को तो मजलिस को वोट देना है। औरंगाबाद की जनता ने तारीखी फैसला किया। हम किशनगंज बिहार की पार्लियामेंट की सीट लड़े, 3 लाख वोट मिले। क्या वहां पर बीजेपी कामयाब हुई? नहीं, वहां पर कांग्रेस जीती। तो ये सिर्फ डर कर इल्जाम हम पर लगाते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि 14 तारीख के दिन आप लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ आप अपने पोलिंग बूथ को जाइए और जो हमारी मां और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। अब मीडिया वाले चलाएंगे इसको, मीडिया वाले बोलेंगे वैसी तू हिजाब क्यों ला लिया? अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी? अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने क्या पहना? इनको वोट भी डालना डर कर। अब कह रहे कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम? जो हमारा हाल है, हमारे घर में भी बुर्का होता, मगर जब हम घर में जाते भड़का भाषण नहीं दे सकते, हम डर के बैठना पड़ता हमको हमारे। समझे ना? आपका भी हाल होगा, है ना? मुस्कुराओ जरा ताकि तस्दीक हो जाए। हाँ, ये लोग बोलते दबाते, अरे हमको उल्टा दबाते हैं भाई। मगर ये लोग बोलेंगे वो क्या तुम हिजाब। अब हम कल बोले एक भाषण में, हम एक भाषण में बोले, उस बच्ची का जिक्र किए। आप बताओ उस बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया नहीं किया? क्या अगर यहां पर कोई बाप है और कोई मां है तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ कि उसने हिम्मत से काम किया? हुआ नहीं हुआ? आपको खुशी हुई नहीं हुई? अगर हुई तो हाथ उठाओ, उठाओ, छत पे भी खड़े हाथ उठाओ। डर रहे क्यों? समाजवादी के तो नहीं हो ना, उठाओ हाथ। हाँ, अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? अच्छा, अब हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है इस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? अखिलेश से पूछो, जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए। बोले नहीं, पाकिस्तान ने कहा। हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेगी। तो हम पाकिस्तान को भी पैगाम देना चाह रहे हैं। अरे ठहरो, अभी मीडिया वाले 6 बजे चलाएंगे। हम इनके दूल्हे भाई हैं, भाईजान हैं, हमारे नाम से ही बिकता है ना। इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती।
ہم تو سب کی لیلا ہیں۔ تو پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ملالہ کوئی حملہ پاکستان میں ہوا، اس کو وہاں پر پڑھنا پڑا۔ پاکستان کے سمویدھان کے لحاظ سے کوئی غیر مسلم وہاں کا وزیر اعظم پردھان منتری نہیں بن سکتا۔ ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو، ادھر ہی دیکھو۔ تم کو تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم، تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں، تم اس کو دیکھو۔ یہ دیش میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ آپ اس میں اپنی ٹانگ یا اپنی ناک مت اڑاؤ، زخمی ہو جائیں گی تمہاری ٹانگ اور ناک۔ تم کو اسلام کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، ہم کو سمجھ میں آ گئے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے سے کام کریے۔ اور میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اس بچی سے ویڈیو کال بھی کر کے آئے ہیں۔ میں مسکان سے ان کے والد سے بات کیا، ان کے والد کو کہا کہ آپ نے اچھی تربیت دی اپنی بیٹی کی، اس کے ہمت اور حوصلے کو اللہ اور بلند کرے۔ تو اس بچی نے ہم سے بھی بات کی اور اس نے کہا کہ اویسی صاحب، ہم آپ کے بھاشن کو سنتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں بھی سن رہے ہیں، مگر خیر ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ برقع، حجاب اور چادر، کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسلام کا ایسنشل فیچر ہے، ایسنشل چیز ہے۔ یہ کوئی نہیں کرتا کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب ہم بھارت کے پارلیمنٹ میں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ بی جے پی اور نریندر مودی پر تنقید کر سکتے ہیں، تو یہ بچی حجاب پہن کر جا رہی ہے تو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ پڑھنے دیجئے، قابل بننے دیجئے، بلکہ اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھاؤ۔ آپ ان کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کلیکٹر بنائیے، ڈی ایم بنائیے، ایس ڈی ایم بنائیے۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ بھارت میں جب تک بھارت کی مہیلاؤں کی سرکشا نہیں ہوگی، جب تک بھارت کے مہیلاؤں کو ترقی کے مواقع نہیں ملیں گے، بھارت سپر پاور نہیں بن سکتا۔ سپر پاور بننا ہے تو مہیلاؤں کو ان کا جائز مقام ملنا ضروری ہے۔ ارے آپ مجھ سے کہتے ہیں زیڈ کیٹیگری لے لو، زیڈ کیٹیگری لے لو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم کو ہتھیا کرنے کے لوگ 4 گولیاں چلائے، تو ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اویسی کو زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے، مجھے اے کیٹیگری کا شہری بناؤ کہ ہم سب برابر ہو جائیں۔ اور جب ایک بچی کو 15-20 گنڈے گھیر لیتے تو اویسی کو سیکیورٹی ملی، تو کیا فائدہ؟ اگر مسکان کو خطرہ ہے تو اسد کو بھی خطرہ ہے۔ ہم سب کو سرکشا ملنی چاہیے، چاہے کسی سماج کے ہو، کسی مذہب کے ہو، جنتا کو سرکشا ملنا چاہیے، پولیٹیشن نیتا کو نہیں۔ آج کل نیتا لوگ فیشن بنا لیے کہ 4 لوگ بندوق لے کے ٹائیں ٹائیں چلتی گاڑی چلتی ہے، اور لوگ دیکھ کے بولتے جا رہا ہے نیتا، تھو بولتے اس کو، کچھ کام کا نہیں ہے۔ ہماری جان کی حفاظت جب ہوگی جب آپ کی جان کی حفاظت ہوگی۔ ہمارا گھر آباد رہے گا جب تمہارا گھر آباد رہے گا۔ ہماری بیٹی خوشی اس وقت خوش ہوگی جب تمہاری بیٹیاں خوش ہوں گی۔ یہ ہماری کام ہے، یہ ہماری جدوجہد، یہ ہماری سوچ ہے۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ 14 تاریخ کے دن بلا خوف اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو اور حصے داری کی لڑائی میں آپ اپنا رول ادا کریے اور ہمارے لیے دعا کریے۔ ہمارے لیے دعا کریے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب ہمارے لبوں سے روح نکلی جائے تو کلمہ ہم کو نصیب ہو۔ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ میری ماں اور میرے باپ نے مجھے سکھا دیا کہ ڈرو جب موت کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ اور میں نے وعدہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اپنے ماں کو حشر کے میدان میں شرمندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دعا کرو کہ اللہ ہم کو اور اللہ ہماری زبان میں اور تاثیر دے، اللہ ہمارے مقصد میں ہم کو کامیاب کرے۔ میرا مقصد میری لیے نہیں ہے مظلوموں کو اتحاد، مظلوموں کو طاقت دینا، مظلوموں کو انصاف ملنا، یہ میری کوشش ہے۔
میں آپ سے اپیل کر سکتا ہوں، میں گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ ہمارے اس مقصد میں، ہمارے سیاسی سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو مضبوط کریے۔ السلام علیکم